پہ نشر کرنا یاد تھیو آتھوار 28 مارچ صبح 10 بجے من کی بات. السلام علیکم ناظرین، دوردرشن سری نگر سے آپ کا دوست فاروق بٹ پروگرام ہم قدم کا تازہ شمارہ لے کر حاضری خدمت. ناظرین، اس پروگرام کا بنیادی مدعا و مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے دوستوں کو یہاں پہ مدعو کیا جائے جو اسپیشلی ایبلٹ ہونے کے باوجود بھی اپنی منزل خود تلاش کر لیتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زائد ہمارے دوست اسپیشلی ایبلٹ ہیں، اور ان میں سے کئی سارے دوست ہمت کر کے آگے نکل ہی جاتے ہیں. ایسے ایک دوست کو آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے. آئیے ناظرین، مزید ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے پہلے آپ کی ملاقات ہمارے مہمان سے کرواتے ہیں. جی عامر صاحب، آپ کا پروگرام ہے خیر مقدم. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ. سر میرا نام عامر حسن ہے، میں تارزوا سوپور سے، میرا ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے. جی عامر، یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی ایبلٹ آپ کس لحاظ سے اسپیشلی ایبلٹ ہے؟ سر میں 2 مہینے کا تھا تب میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، فائر ایکسیڈنٹ. تو فائر کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے میری انگلی جل گئی. تو بدقسمتی کی وجہ سے شاید ڈاکٹروں کی لاپرواہی تھی، تو انہوں نے انگلیوں پہ بینڈیج کیا، تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی، پھر انگلیاں کٹ کرنی پڑی. اچھا جی جی. اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو اسکولنگ وغیرہ ہے وہ کہاں تک ہوئی ہے؟ سر اسکولنگ تو میں نے اپنے گاؤں میں کی 8 تک. اس کے بعد میں سوپور چلا گیا 9 اور 10 تک. پھر گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سوپور میں 12 پاس کیا. جی چلیے، بہت اچھا. اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کا شوق آپ کے اندر کیسے آیا؟ یہ بچپن سے ہی شوق تھا کہ کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئے؟ سر شوق تو بچپن سے ہی تھا. ہمارے گاؤں کے بڑے، جو بھی بڑے وہ کھیلتے، ان کو دیکھ کے میں نے کرکٹ کھیلنا سٹارٹ کیا ہے. جی، تو بچپن سے کھیلتا آیا ہوں میں. سر جی، تقریباً یہ مطلب کس سال کی بات؟ 6 سال، جب میں 6 سال کا تھا. 6 سال کی بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو شوق تھا یہ مطلب بچپن سے ہی تھا، اور کسی کو دیکھ کے آپ انسپائر بھی ہوئے؟ سر انسپائر تو کسی سے نہیں ہوئے سر. جی، بچپن سے شوق تھا کرکٹ کھیلنا ہے سر. اس میں محنت کی، ہارڈ ورک کی، تو آج. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں ہمارے جموں کشمیر میں آپ نے کہاں کہاں پہ کھیلا ہے؟ سر جموں کشمیر میں تو میں نے کشمیر ڈویژن میں، پورا کشمیر ڈویژن میں کھیلا ہے. جی، پورے لیگز میں اس وقت کھیل رہا ہوں سر. اچھا، ڈویژن کے کوئی بھی لیگ ہے، چاہے والور پریمیئر لیگ ہو، ابھی JNK کی بہت بڑی لیگ ہے جہاں پر انٹرنیشنل کرکٹر بھی کھیلتے ہیں ہمارے، پرویز روسل بھی آتے ہیں، اور برزامہ پریمیئر لیگ بھی کھیلتا ہوں. جہاں کہیں بھی لیگ ہوتی ہے سر وہاں پہ کھیلتا ہوں. کسی خاص لیگ کے ساتھ کھیلا ہے؟ خاص لیگ تو WPL ہی ہے سر ابھی پورے JNK میں، اسی میں سر وہ بھی کھیلتے ہیں، برزامہ بھی کھیلتے ہیں. برزامہ بھی. اچھا مجھے بتائیں کہ سوپور سے آپ جب یہاں سری نگر آتے تھے کھیلنے کے لیے، کیونکہ سری نگر میں بھی آپ نے کئی بار کھیلا ہوگا، کہاں کہاں پہ کھیلا ہے؟ سری نگر میں تو سر زیادہ تر کیمپس شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ہی تھے ہمارے، ادھر ہی کھیلتے تھے سر. اچھا مطلب ڈیلی آتے تھے کہ ہفتے میں ایک دن؟ نہیں سر، جس ٹائم کیمپس ہوتے تھے سر اس ٹائم تو ڈیلی آتے تھے ہم. صبح کبھی 7 بجے گھر سے نکلتے، کبھی 8 بجے، کبھی 6 بجے. چلیے بہت اچھا. اچھا عامر، جموں کشمیر سے باہر آپ کو کہاں کہاں پہ کھیلنے کا موقع ملا؟ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ سر میں نے کھیلا. ابھی سٹارٹنگ کی میں نے سر MP اندور سے سر میری سلیکشن ہوئی Under-19 اسکول ٹیم کے ساتھ، اسٹیٹ ٹیم کے ساتھ، جہاں پر میرا کیپٹن عبدالصمد تھا سر. جو پھر وہاں سے میں نے اپنا کیریئر، میری کرکٹ کا کیریئر وہی سے شروع ہوا سر. اس کے بعد میں ہماچل گیا تھا. ہماچل میں اسپیشلی ایبلٹ کا ٹورنامنٹ ہوا تھا 3 اسٹیٹس کا سر. اس کے بعد جب JNK فرسٹ ٹائم چیمپئن رہی ٹورنامنٹ میں، پہلا بار کوئی ٹورنامنٹ تھرو JNK نے جیتا آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ سر. میری اس ٹورنامنٹ میں پرفارم تھی آلموسٹ 15 وکٹس 5 میچز میں، اور فائنل میں ہماری تھوڑی سی بیٹنگ 175 کا کوئی ٹارگیٹ تھا، ہماری بیٹنگ جلدی وکٹ گر گئی ہمارے سر. پھر میں گیا، میں نے 24 کیا، 24 سنگل کیے سر، تو ہم فائنل جیت گئے. تو اس لیگ کی کچھ یادیں جہاں پہ آپ نے کھیلا وہاں پر؟
हिमाचल में सर मंडी में थे हम, वहाँ ही खेले थे सर टूर्नामेंट। अच्छा, वहीं पर आपने खेला था। अच्छा, ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में आपको किस तरह का फर्क नजर आता है खेलने में, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टाइल से खेलते हैं, वहाँ पर जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ और ही वहाँ नजर आता है। बिल्कुल सर, अभी क्या होता है सर, हमारे JNK में अगर देखा जाए हम ज्यादातर 95% क्रिकेट मैट पे खेलते हैं सर जी। अगर आउटसाइड द स्टेट देखेंगे सर 95% क्रिकेट वो टर्फ पे खेलते हैं सर। फर्क तो होती है। अब क्या करते हैं सर, जैसे कि विंटर आते हैं सर, लड़के चले जाते हैं आउटसाइड द स्टेट, कहीं एकेडमी में जाते हैं, कहीं क्लब में जाते हैं सर। फिर वो ये चाहते हैं कि हम जाएंगे टर्फ पे खेलेंगे तो हमारा एक्सपोजर बढ़ जाएगा सर, ताकि हम आगे जाएंगे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको क्रिकेट में जाने के लिए, क्योंकि पहले तो आप स्पेशल एबल्ड है, इस वजह से घर वाले कभी सोचते हैं कि नहीं बच्चे में शायद इतनी सलाहियत नहीं होगी, अब ये पढ़ाई में अपना नाम कुछ कमाएगा, तो इस हिसाब से क्या फैमिली का सपोर्ट रहा? घर वालों ने तो कभी ऐसी बात नहीं की ऐसा है वैसा है, तो पापा ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। पापा ने, मम्मी ने, मेरी बहनों ने, स्पेशली मेरे मामा जी ने, उसने मुझे रोज जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत थी क्रिकेट इक्विपमेंट्स की, तो उसने मुझे रोज वो ला के देते थे। आपकी फैमिली में आपका क्या नंबर है? सर मेरा तो पहली बहन है, इसके बाद मैं हूँ, फिर बहन, फिर भाई। अच्छा, फिर बहन, फिर भाई। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आमिर ये बताएगा कि आप ज्यादातर बॉलिंग करते हैं कि आप बैट्समैन हैं? सर मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। अच्छा, बैटिंग करने का मौका आपको कभी बैटिंग करने का मौका कभी कभार आते हैं सर। जी, चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आमिर ये बताएगा कि क्रिकेट जो हम यहाँ पर खेलते हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, इससे पहले भी मैंने ये सवाल आपसे पूछा, अक्सर हम यहाँ मेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं टूर्नामेंट्स पे मेट्स पे खेलना सीखने के लिए बेटर रहता है कि नॉर्मल पिच पे? सर अगर हमको हाईएस्ट लेवल का क्रिकेट खेलना है वहाँ मैट्स नहीं मिलेंगे हमको सर। अगर हमें हाईएस्ट लेवल का खेलना है तो वहाँ टर्फ मिलेगी सर। हमारे पास यहाँ JNK में टर्फ है ही नहीं है। अगर देखा जाए 2-3 टर्फ है कश्मीर डिवीजन में। जी। हमारा विंटर की वजह से होता है सर जी। ज्यादातर अगर अच्छा क्रिकेट खेलना है सर टर्फ पे ही खेलना होगा। जी जी जी। अच्छा, आमिर ये बताएगा कि जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, उनका किस तरह का आपके साथ राब्ता रहा, मतलब कितना सपोर्ट उनकी तरफ से आपको मिला? एसोसिएशन ने सपोर्ट किया। जब मैं इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट हुआ था सर, उस टाइम तो परवेज रसूल सर जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है JNK की, पहला इंटरनेशनल क्रिकेटर, उसने सपोर्ट किया। उसने मुझे किट बैग दिलवाया था JKC से। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको फोन करके या कहीं मिलके बात करता हूँ, सर सॉल्व करता है। नहीं, ये तो परवेज रसूल की बात होगी। नहीं, एसोसिएशन ने किट बैग मुझे स्पॉन्सर किया था उस टाइम। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। इवन कि हमारे जो इंडियन टीम के बाकी लड़के थे, हम 20 लड़के थे, 4 स्टैंड बाय वाले, 16 टीम थी। तो स्टैंड बाय वालों को लेके, टीम के प्लेयरों को लेके अपने एसोसिएशन ने आफ्टर जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो अपने एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट किया। 3-3 लाख रुपया दिया था हमको, ऐसा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ किट बैग का स्पॉन्सर किया था। सिर्फ किट बैग दिया था। चलिए, अच्छा आमिर ये बताइएगा कि कौमी सतह पर खेलने का मौका आपको कब मिला, क्योंकि जब आप रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर खेलने के लिए गए? आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री सर? स्टेट। आउटसाइड द स्टेट सर मैं 2016 से गया था सर। अभी मैं बाहर ही होता हूँ ज्यादातर। 16 से सर। अच्छा, उस सफर के बारे में कुछ बताइए, कहाँ कहाँ पे आप गए, फिर वहाँ की कुछ यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। सर पहला टूर तो इंदौर का किया था। पहले मैच हमारा उत्तराखंड के साथ था सर जी। तो मैं पहले मैच में ड्रॉप हुआ था। इसके बाद सर दूसरा मैच हमारा यूपी के साथ था जी। इसके बाद जब यूपी के साथ मैच था, मुझे लगा आज भी ड्रॉप होंगे, तो सर मैच में नहीं, मेरा नाम आया था टीम में, तो फिर मैंने 3 विकेट लिए थे उस मैच में सर। वहां से मेरा कैरियर बढ़ता गया। अच्छा, किन किन बड़े खिलाड़ियों के साथ आपकी मुलाकात आज तक हुई, और उस मुलाकात के बाद आपको क्या लगा कि हमें किस तरह आगे बढ़ने के लिए, मतलब किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए? सर मैं अभी तक हमारे जो JNK के स्टार परवेज रसूल सर से मिला हूँ, इंडियन टीम के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे सर से मिला हूँ, शार्दुल ठाकुर सर से मिला हूँ, शुभम दुबे से मिला हूँ, राहुल त्रिपाठी, जियात यादव, भूषण सिंह जो कि हमारे लेजेंड है इंडियन टीम के, भूषण सिंह बेदी सर से मिला हूँ सर। बस ये मोटिवेशन देते हैं कि मेहनत करनी है, अपने आपको हिम्मत नहीं हारनी सर। हिम्मत के साथ मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, ऊपर वाला एक ना एक दिन उसका फल देता ही देता है। अच्छा, ये बताएगा आमिर कि आपने इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ बात की, आपको मतलब उनकी बातचीत से और उनकी खेलने से आपको ये अंदाजा आया होगा कि अगर इंसान हिम्मत करे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन
کیا آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ جب آپ ٹیم کا حصہ بنے اس ٹیم کے لیے آپ کو کسی بڑے کھلاڑی سے پہلے ملنے کی ضرورت تھی، اس وجہ سے ملنے کی ضرورت تھی کہ ان کے اندر جو ان کی باتیں ہم تک آتی ہیں ان باتوں سے ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ہر چیز پر حاوی کریں؟ نہیں سر، ضرورت تو نہیں تھی سر، بس محنت کی، میں نے بہت زیادہ محنت کی سر. آج میں ابھی بھی کرتا ہوں سر، چاہے کووڈ تھا، کووڈ کے دوران بھی میں نے ورک آؤٹ کنٹینیو کی سر، محنت کی سر، اسی محنت کا پھل تھا مجھے، وہی ملا مجھے. اچھا، آج تک کسی ایسی ٹیم کے ساتھ پالا پڑا ہے جو آپ کو لگا کہ اپوزٹ ٹیم ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ چیلنجنگ والا معاملہ آ گیا؟ جی بالکل سر، لاسٹ ایئر ہمارا میچ تھا HPL، 2 میچ تھے سر ایسے میرے لائف میں آئے تھے، یہی کشمیر میں ہی سر. لاسٹ ایئر ہمارا HPL کا میچ تھا سر، تو ہمارے اپوزٹ کی ٹیم تھی، بہت اسٹرانگ تھی سر، اس میں رانجی ٹرافی کے کرکٹر کھیل رہے تھے. تو سر اس میں انہوں نے بولا کہ یہ آپ کو ہرائیں گے، ہر کوئی بولتا تھا آپ کو ہرائیں گے، سیمی فائنل تھا سر. تو میں اور میرا جو پارٹنر بالنگ پارٹنر ہے سر، وہ اور میں سر، ہم نے جب ٹاس جیت کے بالنگ کی سر، تو ہم نے بولا ہم چیز کریں گے. تو سر اس اور میں نے اپوزٹ ٹیم کو 28 پر 6 آؤٹ کیے تھے، اس میں 5 جو وکٹ تھے سر وہ رانجی ٹرافی کرکٹر تھے، میں نے 3 لیے تو 3 اس نے لیے تھے سر. اور اس سے پہلے ابھی ہمارا میچ تھا سر، WPL کا میچ تھا، بہت بڑا میچ تھا سر. اس میں بھی سر ہر کوئی بولتا ہے یہ میچ ہاریں گے، آپ یہاں مت آئیے، گراؤنڈ پہ مت آئیے، یہ میچ ہاریں گے. پھر ہم نے چیلنج دیا، نہیں ہم میچ جیت سکتے، وہ میچ بھی جیت لیے ہم سر. اچھا، تو یہ تو رہی بات ہے کہ آپ کی، تو یہاں پہ یہ بتائے گا عامر صاحب ہمارے ناظرین کو کہ جب آپ 2019 میں انگلینڈ ٹور کے ساتھ جڑے تو اس ٹور کے ساتھ آپ کس طرح جڑ چکے، کس طرح آپ کو وہاں تک جانے میں رسائی ملی، وہاں کیا کیا ہوا، کس طرح ہوا، وہ تمام جانکاری ہمارے ناظرین کو دیجیے. سر اس ٹور سے پہلے ہمارے 4 کیمپس تھے سر. جی. میرا کیمپ تھا پہلا گجرات میں سر. جی. وہاں پر میں نے سر 4 میچ میں 12 وکٹ لی تھی. یہ گجرات کا کیمپ بروڑا میں. گجرات کا کیمپ مطلب کس سال میں تھا سر؟ یہ 2019 میں ہی تھا سر. اچھا. اس کے بعد سر، اس کے بعد 10 دن کے بعد، اگلے 10 دن کے بعد پہلے ہم گجرات پہ رکتے ہیں. بالکل سر. گجرات کی بتایا گیا کہ گجرات میں آپ نے کیا کچھ خاص سر 10 وکٹ لیے تھے، 10 یا 12 وکٹ لیے تھے 4 میچ میں سر. تو اس کے بعد مجھے جو آل اوور انڈیا میں 350 لڑکے چنے گئے سر، ان کا کیمپ تھا کرناٹکا ہبلی میں سر. جی جی. پھر وہاں جب پہلا میچ تھا ہمارا سر، میں نے پہلے میچ میں 5 وکٹ ہال لیا تھا. جی. اور سر میں نے 17 وکٹ لیے تھے 6 میچ میں ادھر ہبلی میں سر. اچھا، تو اس کے بعد سر بدلا پور کے لیے 30 لڑکوں کا لسٹ آیا تھا. یہ اسی سال کی بات؟ اسی سال کی بات. ہاں سر. پھر بدلا پور کا کیمپ تھا سر، 4 دن کا کیمپ تھا سر، 5 دن کا کیمپ تھا سر. تو وہاں بھی پرفارم کیا سر. وہاں مطلب آپ کس پوزیشن پہ رہے آخرکار؟ سر فاسٹ بالنگ میں تو میں وہاں پہلے نمبر پہ رہا تھا. وہاں کسی بڑے کھلاڑی کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ بدلا پور میں بڑے کھلاڑی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوا تھا سر، مگر سر جو ہمارے کوچ سر تھا سلکشن کلکرنی سر، اس نے بہت موٹیویٹ کیا مجھے سر. اس نے بولا آپ میں کیپیسٹی ہے، آپ کہیں بھی کھیل سکتے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. جب اس نے میری بالنگ فیلڈنگ دیکھی، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ رانجی ٹرافی کے کوچ رہے، رانجی ٹرافی پلیئر رہے، اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا سر. بہت موٹیویٹ کیا. اچھا، اس کے بعد تیسری تو جہاں پہ آپ گئے؟ اسٹیٹ نہیں، اس کے بعد ہمارا کیمپ انڈین ٹیم کا لسٹ آیا تھا سر. اس کے بعد جب لسٹ آیا تھا سر تو 1.5 مہینہ کا کیمپ تھا ہمارے انڈیا میں سر، ممبئی میں، دہلی میں اور شیگاؤں مہاراشٹر میں سر. اس کے بعد وہاں سے انگلینڈ چلے گئے ہم ورلڈ کپ کے لیے. مطلب یہ کس سال کی بات ہے؟ 2019 کی سر. 2019. بالکل سر. تو آپ نے کہا کہ آپ نے 4 جگہوں پہ پہلے کھیلا، اس کے بعد آپ انگلینڈ چلے گئے. بالکل سر. لیکن یہ چوتھی جگہ کون سی تھی؟ چوتھی جگہ تھی سر بدلا پور، نہیں مہاراشٹر شیگاؤں سر. اچھا، مہاراشٹر. بالکل سر. وہاں پہ کچھ خاص وہاں پر کیمپس تھے سر، ہمارے فٹنس کیمپس تھے. جی. اچھا، جموں کشمیر سے اور بھی کوئی ساتھی آپ کے ساتھ؟ وسیم اقبال تھا میرا ساتھی سر، میرے ساتھ ٹور پہ. مطلب اس ٹور پہ؟ جی سر. نہیں، یہاں مطلب جب آپ مہاراشٹر میں کھیلتے تھے ادھر بھی ساتھ تھے ہم سر. گجرات میں نہیں تھا وہ میرے ساتھ. اچھا. اس کا کیمپ جموں میں ہی تھا، میرا گجرات میں تھا. آپ لوگوں کی آپس میں یہاں کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے روز سر؟ ہاں روز تو بات چیت. اچھا، جب آپ یہاں پہ کھیلتے ہیں، مطلب ہماری ریاست جموں کشمیر میں کہیں پر بھی، چاہے یہاں سری نگر میں کوئی ٹورنامنٹ ہو، بڈگام میں ہو، بارامولہ میں ہو، یا ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہو، جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہاں پہ صرف آپ جیسے ہی دوست کھیلتے ہیں کہ مطلب جو نارمل ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ سر میں یہاں JNK میں کبھی فزیکل چیلنج کرکٹ کھیلا ہی نہیں سر. اچھا، یہاں پہ میں سر ایک کلب کے ساتھ BC ریڈز کے ساتھ کھیلتا. وہاں پر سر ہمارے 3-4 لڑکے جو کہ ابھی اسٹیٹ پلیئر ہے، رانجی ٹرافی کے 19 کے ہے سر. ایون کہ ہمارا کل کا ایک لڑکا
IPL کے ایز اے نیٹ بالر سلیکٹ ہوا تھا. جی. میں کلب کرکٹ کھیلتا ہوں اور PC تارزوا کے ساتھ کھیلتا ہوں, نارمل کرکٹ کھیلتا ہوں سر. اچھا, یہ آپ نے تارجو کی بات کی کیونکہ وہاں پہ دو بہت بڑے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, ولور پریمیئر لیگ اور سوپور پریمیئر لیگ. ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہاں ان ٹورنامنٹس کو دیکھ کے یا ان میں حصہ لینے کے لیے آپ نے آج تک کیا کیا کیا, اور وہاں ان ٹورنامنٹ سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ سر 2015 میں وہ جو ورلڈ پریمیئر لیگ کی سر میں نے فنش کیا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر آف دا ٹورنامنٹ. جی سر, اور سپر پریمیئر لیگ میں نے ابھی تک کھیلا ہی نہیں سر, وہ اس سال سے آئی تھنک اسٹارٹ ہوگا. کیونکہ اکثر ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان ٹورنامنٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ جو فی اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے؟ سر دیکھیے سر, ہوتا ہے کہ آج اگر دیکھا جائے پورے JNK میں جموں کی بات نہیں کروں گا سر, کشمیر کی بات کروں گا. پورے کشمیر میں اگر دیکھا جائے آرگنائزر کیا کرتے ہیں سر, 5,000 فی ہے, ناک آؤٹ ٹورنامنٹ نکالتے ہیں. آپ نے میچ ہارا تو سر گھر چلا جانا ہے, تو ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. اور اگر دیکھا جائے وکٹ کیا ہے سر, انون ہے وکٹ سر, وکٹ پہ بال یہاں ڈالتے اوپر چلتی ہے, پھر بیٹسمین بےچارا ڈر کے مارے آؤٹ ہی ہو جاتا, بولتا میں آؤٹ ہی ہو جاؤں, کہیں نہ کہیں لگ جائے. ورلڈ پریمیئر لیگ میں کیا سر ہے سر, وہاں کی مینجمنٹ میں نے پورے JNK میں ویسی مینجمنٹ دیکھی ہی نہیں, جتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں لڑکوں کو, جتنا ڈسپلن وہ رکھتے ہیں. کسی مینجمنٹ میں اتنا ڈسپلن نہیں ہے, چاہے کوئی گلزار سر ہے, ارشاد سر ہے, شمس الدین سر ہے, یوسف بھائی, کوئی بھی ہے سر, بہت ڈسپلن ہے سر. فیس تو ہے سر, مگر ایوارڈز بھی بہت زیادہ دیتے ہیں نا سر, ایوارڈ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ ابھی تک کے جو آپ کا سفر ہے کرکٹ کا, اس سے آپ خود مطمئن ہے؟ بالکل سر, میں خود مطمئن ہوں. میرا شوق تھا سر بچپن سے میں کرکٹ کھیلوں, اچھا کرکٹ کھیلوں, بس ابھی میں محنت کرتا ہوں اور آگے جاؤں. بالکل, کیونکہ آپ نے دعا چاہیے, آپ نے تو آج تک بہت زیادہ ٹرافیز بھی حاصل کی ہے, میڈلز بھی لی ہے, سرٹیفکیٹس بھی آپ کو ملی ہے. اچھا, یہ بتائیے کیا کہ عامر صاحب کی یہ جو اس وقت ہمارے سامنے ایک سرٹیفکیٹ ہے, یہ آپ کو ہمارے مطلب سینٹرل منسٹر شری نتن گڈکری جی کے ہاتھوں سے ملی ہے, یہ کب کی بات ہے؟ سر یہ جب ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے سر, تو ہمارا 4 دن کا سٹے تھا ممبئی میں سر. یہاں تھوڑی وہ آرٹیکل کا مسئلہ ہوا تھا اس ٹائم, میں نے بولا نہیں, مجھے آج ہی گھر جانا. میں نے گھر والوں سے 20 دن 25 دن گھر والوں سے بات ہی نہیں کی, مجھے گھر جانا ہے. سر نے مجھے بولا کہ اچھا آپ ٹیم گھر جائیں گی, 4 دن کے بعد پھر سے آئے گی. 4 دن کے بعد ہم پھر ممبئی گئے, MCA بیندرا میں ممبئی کرکٹ ایسوسیشن تھا, وہیں ہمارا سر یہ. اچھا عامر صاحب, کیونکہ یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کی کچھ تصویریں پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے گا جو یہ تصویر ہے یہ کہاں کی ہے, اور ان تصویروں کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. یہ سر انڈر 19 کا ٹیلنٹ ہم کیمپ تھا, اس وقت میں سلیکٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ بارامولہ کی ٹیم سے, عرفان پٹھان سر سے ملی. جی, پھر کشمیر کی. اچھا, یہ جو اگلی تصویر ہے یہ پلہالن پریمیئر لیگ کی, پلہالن پریمیئر لیگ, کیونکہ وہاں آپ کے ساتھ منظور احمد سر. ہاں جی, یہ سر انڈین ٹیم ہے, پوری انڈین ٹیم. یہ جو ہم کیمپ ٹیم جوائن کی تھی اسی وقت کی پک تھی سر, ہمارا میچ تھا ممبئی میں. اچھا, یہ جب آپ انگلینڈ گئے تھے؟ ہاں نہیں سر, یہ ممبئی کی پک ہے ٹیم. اچھا, یہ جو اور آ رہی ہے یہ ہمارے کوچ ہے سر ممبئی رانو ٹرافی کے, اور ہمارے انڈین ٹیم کے کوچ بھی. جی. اچھا, اس کے بعد بھی اور کچھ جو تصویریں آ رہی ہے, یہ آپ کہیں ایوارڈ لیتے ہیں؟ یہ ورلڈ کپ ہے سر جو انگلینڈ نے لاسٹ ایئر جیتا تھا, سپر اوور میں سر, یہ وہی ہے. اچھا, یہ وہی ہے انگلینڈ میں. اچھا, یہ آپ یہاں پہ ہمارے سینٹرل منسٹر سے کے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے؟ بالکل سر. جی, شری نتن گڈکری سر کیسے نکالے سر. اچھا, یہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملی ہے, یہ سرٹیفکیٹ کہاں کی ہے؟ یہ ECB کی, انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی سر. چلیے, بہت اچھا. اچھا عامر, یہ بتائے گا کہ انگلینڈ ٹور کی بات کریں گے, جب آپ انگلینڈ ٹور کے لیے سلیکٹ ہوئے اس وقت آپ کو کیسا فیل ہوا؟ سر ظاہر سی بات ہے, جب جس کے لیے انسان نے محنت کی اس کو وہ ملا تو خوشی تو بہت ہی, پورا گاؤں سر, پورا ڈسٹرکٹ خوش ہوا تھا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ٹیم کا حصہ بنا ہوں؟ سر مجھے کال اپ آئی تھی کہ آپ ٹیم کے حصے ہیں. کہاں سے؟ ہاں, مجھے ICAP سے آئی تھی سر, ممبئی سے. اچھا, ممبئی سے کال آئی. بالکل, اس کے بعد فیس بک پہ بھی. اچھا, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ مطلب اپنا فارم وغیرہ دیا ہوگا وہاں پہ جانے کے لیے؟ فارم نہیں سر, پرفارم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سر. پرفارم کیا ٹیم. پرفارم آپ نے کہاں پہ کیا سر؟ جہاں بھی کھیلنے گیا آؤٹ سائڈ اسٹیٹ پرفارم کیا سر. کیوں, پھر آپ اسی بنا پہ سلیکٹ ہو گئے؟ اسی بیس پہ سلیکٹ ہوا. اچھا, وہاں آپ انگلینڈ اکیلے تھے کہ اور کوئی ساتھی تھا یہاں سے؟ سر اننت ناگ کا ایک لڑکا تھا وسیم اقبال سر, وہ بہت اچھا کھیلتے سر. اچھا, ہمارا میچ تھا پاکستان کے ساتھ سر, کیا ہم کو ٹارگیٹ تھا 158 20 اوور میں. کوچ سر نے بولا اس کو کہ بھائی آپ 4 اوور سنبھال کے کھیلنا, ان کا ایک پیسر ہے وہ 135 ڈالتا ہے پاکستان کا.
تو وسیم نے اسی کا پیچھا کیا, اسی کی پٹائی کی, ایک اوور میں اس کی 28 لے لی اور جی دوسرے اوور میں دوسرے اسپنر کی 24 لے لی. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کی بہت ساری یادیں ہوں گی وہاں کی, کچھ خاص یادیں ہمارے ناظرین کو بتائیے وہاں کی. سر آفٹر وننگ ورلڈ کپ سیلیبریشن, ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیلیبریشن ہوئی تھی. وہ تو ہوتا ہے, وہ تو سیلیبریشن تو ہوتا ہے جب بھی مطلب ہم یہاں پاس ہوتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, وہاں تو سیلیبریشن بنتا ہے. لیکن اس دوران, کیمپ کے دوران جتنے دن آپ وہاں رہے, ان دنوں کی کچھ یادیں بتائیں, کیونکہ انسان جب باہر نکلتا ہے اپنے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, باہر ایسا ماحول آپ کو کبھی کبھار نہیں مل سکتا ہے, آپ کو کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو کس طرح کی یادیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں؟ یادیں تو بہت سارے ہیں سر, میموریز تو بہت سارے ہیں سر. جی کیا ہے, ہمارا 1 مہینہ ممبئی MCA میں تھا سر. جی اس کے بعد ہم سر دہلی 10 دن کے لیے آئے, فیروز شاہ کوٹلہ میں تھے. جی. اس کے بعد سر ہم شیگاؤں چلے گئے 5 دن. جی شیگاؤں کے بعد سر جیسے آج ہم 2 بجے آ گئے, جی. رات میں ہماری فلائٹ تھی انگلینڈ کی سر. اچھا انگلینڈ کی. جب آپ انگلینڈ پہنچے تو کیسا فیل ہوا؟ سر بہت بڑھیا لگا مجھے, کیا جب انگلینڈ پہنچے سر, جب ہم جب ہمارے کیمپس سٹارٹ ہو گئے سر, پھر مجھے اس سے زیادہ اچھا لگا کہ ہم کشمیر جیسا ایٹماسفیئر, مجھے لگا کہ کشمیر میں ہی. اچھا اس کیمپ میں تقریباً کل کتنے ٹیمز تھی؟ سر ہم پورے ٹورنامنٹ میں, ورلڈ کپ میں سر, یہ پہلا اناگرل ورلڈ کپ تھا سر, اس میں 6 ٹیمیں تھی. پھر زمبابوے کو ICC نے بین کر دی سر. اس کے بعد 5 ٹیمیں تھی, پاکستان تھا, افغانستان تھا, بنگلہ دیش تھا, انڈیا تھا اور انگلینڈ تھا سر. اچھا کس طرح کی پرفارمنس وہاں پہ ہماری ٹیم کو رہی؟ سر ہم تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ کوئی میچ نہیں ہارے. جی ہمارا میچ, ایون کہ ہمارے میچ وہاں کی کلب کے ساتھ, نارمل کلب کے ساتھ ہوئے تھے سر, وہ بھی نہیں ہارے. ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ تھی سر, بہت محنتی لڑکی تھی, بہت محنت کی لڑکوں نے. کیونکہ آپ کی کوچ بھی ظاہر سی بات ہے سر, بہت بڑھیا کوچ بھی سر, جو ہمارے کوچنگ اسٹاف تھا, مینجمنٹ اسٹاف, ابھی ہمارے کیسن گاوری سر پریزیڈنٹ ہے ہمارے, جو انڈین پلیئر رہے تھے, اور وینکپتی راجو سر ہمارے سلیکٹر تھے, جی پرساد دیسائی سر تھے, اور مینجمنٹ جو ہمارے کوچنگ اسٹاف تھا, NCA کا فیزیو تھا ہمارے ساتھ, اور ٹرینر راجستھان رائلز کا, اور ممبئی کرکٹ ایسوسیشن کا کوچ بھی ممبئی کرکٹ ایسوسیشن. اچھا کتنے ہمارے ریاستوں میں, خاص کر یہاں جموں کشمیر میں یا دوسرے ریاستوں میں, کتنے ایسے دوست ہوں گے جنہیں موقع نہیں ملا ہوگا ایسے ٹورنامنٹس میں حصہ لینے کا, خاص کر جو کہ اسپیشلی ایبلڈ ہے, جن کے اندر شوق تھا, جنہوں نے پرفارمنس بھی وہاں پہ دکھائی تھی لیکن اس کے بعد سلیکٹ نہیں ہوئے؟ سر ویسی بات نہیں ہے سر, اپنے اپنے میرٹ پہ سلیکٹ ہوئے تھے لڑکے سر. جس کسی نے پرفارم کیا وہی ٹیم میرا, ایون کہ کوئی لڑکا سفارش والا لڑکا نہیں تھا سر. جو ٹیم پہلے میچ کے لیے اندر گئی تھی, جو پلیئنگ 11 گیا تھا سر, فائنل تک وہی پلیئنگ 11 تھا. ایون کہ میری انجری ہوئی تھی سر فائنل کے دوران, انگلینڈ کے ساتھ ہمارا فائنل تھا, مجھے ویسے ہی کھلایا گیا, نہیں بھائی ہم آپ کو کھیلنا ہے, یہ میچ آپ کو کھیلنا ہے. ہم نے پھر اسٹینڈ بائی کا ایک لڑکا لیا تھا, سنی گوئٹ ہریانہ سے, ایک فاسٹ بالر کو بٹھایا, اس کو لے لیا تھا سر. باقی کسی کو موقع ہی نہیں ملا. اتنی اچھی اسٹرانگ ٹیم تھی سر, محنتی لڑکے تھے, کوچ بہت محنت کروایا ہم کو سر. اچھا عامر, ہمارے سامنے کچھ ٹرافیز ہیں, ان ٹرافیز کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ والی ٹرافی کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ سر یہ جو ٹرافی ہے, لاسٹ ایئر میں نے 6 وکٹس ہال لیے تھے سوپور میں ہی, مین آف دا میچ کی ٹرافی ہے سر. مین آف دا میچ کی, وہاں پہ آپ نے پرفارمنس 6 وکٹ لیے تھے ایک میچ میں سر. ایک میچ میں 6 وکٹ؟ بالکل. ویل. اچھا یہ جو دوسری والی ٹرافی ہے آپ کے, یہ WPL میں ایمرجنگ پلیئر آف دا ایئر ملا تھا مجھے 2020 میں, WPL سوپور میں. سوپور میں ہی؟ بالکل ایمرجنگ پلیئر آف دا ایئر سر. کیونکہ سوپور کو کرکٹ کا گڑھ مانا جاتا ہے. بالکل, ٹیلنٹ بھی بہت ہے سر. کیونکہ وہاں کے بہت سارے نیوز بھی رہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے یا دوسرے کھیلوں کے حوالے سے. ویسے ہماری ریاست جموں کشمیر تقریباً ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے سر, تھوڑا سا انفراسٹرکچر کی کمی ہے سر, انفراسٹرکچر کی کمی ہے. انشاءاللہ ابھی JK سے بھی کام کرتی ہے, انفراسٹرکچر بھی آ جائے گا, لڑکے بھی آگے کھیلیں گے. جس طرح سے ہمارے لاسٹ ایئر عبدالصمد تھا, اس سے پہلے راسک سلام تھے, پرویز بھیا کھیلے تھے, ابھی بھی لڑکے محنت کرتے آگے جائیں گے سر. اچھا یہ جو اور ایک ٹرافی آپ کے سامنے ہے بڑی والی, یہ جو سر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر آف دا ٹورنامنٹ ہانزل پریمیئر لیگ میں لیا تھا HPL میں لاسٹ ایئر ہی سر. جی. چلیے بہت اچھا, آپ کو ان کے لیے مبارکباد کہ آپ نے جہاں پر بھی آپ کھیلنے کے لیے گئے وہاں پر آپ نے جھنڈے ہی جاڑے, بالکل آج تک جاڑے ہیں. تو اس کے لیے ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ. اور اچھا عامر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہابیز کیا ہے؟ ہابیز سر کرکٹ کو چھوڑ کے کچھ نہیں سر, بس میری ہابیز یہ ہے سر, اگر میں کیمپس کے ساتھ نہیں ہوتا تو سر میں گراؤنڈ چلا جاتا ہوں. میں گراؤنڈ میں ہی ہوتا ہوں سر, ورک آؤٹ کرتا ہوں, میچز دیکھتا ہوں, یا اگر موبائل بھی چلاؤں میچز دیکھتا ہوں سر, باقی کچھ نہیں سر. اچھا گھر میں اور کسی چیز کے ساتھ آپ کی روچی ہے مطلب کرکٹ کے علاوہ؟ نہیں سر,
किसी भी नहीं, किसी की चीज भी नहीं सर, सिर्फ इवन की क्रिकेट खेलते हैं सर. अच्छा, ये बताएगा कि यहाँ पे आपने परवेज रसूल के साथ भी बात की, उनके साथ मुलाकात की, या हमारे मंजूर अहमद थे, या और भी कुछ दीगर हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी मुलाकात से आपको क्या लगा? सर वो बस मोटिवेशन दी, परवेज भाई ने हमेशा सपोर्ट किया सर. मुलाकात मुझे लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी है, जितनी भी मेहनत करूं मेरा इससे फायदा है. क्योंकि अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि अब्दुल समद की, जो हाल ही में लास्ट ईयर आईपीएल में थे, तो उसके साथ आपकी मुलाकात कितने दिनों तक रही और कितने दिन सर जब मेरा क्रिकेट स्कूल का क्रिकेट स्टार्ट हुआ था सर, पहले मैं स्कूल टीम के लिए सिलेक्ट हुआ था जी. इसके बाद सर डिस्ट्रिक्ट टीम की, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की टीम थी जी. इसके बाद सर डिवीजन की टीम, हमारी कश्मीर डिवीजन की टीम होती है, एक जम्मू डिवीजन की टीम. हमारे मैच हुए थे अनंतनाग में सर, वहां पर अब्दुल समद जम्मू डिवीजन का कैप्टन था जी. तो हमारे 3 मैच हुए थे सर, जिस 3 मैचों में जो 16 लड़के निकालने थे टीम के लिए, जो आगे जाके स्टेट के लिए खेलेंगे. तो अब्दुल समद को मैंने सुना, ये अब्दुल समद जी तगड़ा खेलते हैं, पिटाई करता है बॉलर उसको. मैं भी सोचा हम भी किसी से कम नहीं है. अब्दुल समद को उस टाइम मैंने 3 मैच में 2 बार आउट किया था सर. अच्छा, ये बताएगा आमिर साहब कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में तकरीबन, खासकर यहाँ कश्मीर में तकरीबन 3-4 महीने तकरीबन बर्फ रहती है, इस दौरान आप क्या करते हैं? बैठे रहते हैं कि कुछ प्रैक्टिस वगैरह घर में ही करते हैं? सर अगर हमको अच्छी क्रिकेट खेलनी है ना सर, उसके लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है, स्पॉन्सर्स की. हमारे JNK से क्यों सर कम क्रिकेटर आते हैं, कश्मीर से क्यों क्रिकेटर कम आते हैं जो हाईएस्ट लेवल तक क्रिकेट खेलते हैं सर? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर, हमारे स्पॉन्सर नहीं मिलते अच्छे से सर. बिल्कुल, स्पॉन्सरशिप की बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा कमी है सर. जैसे कि अगर हमको अच्छा क्रिकेट खेलना है विंटर में सर, हमारी फिटनेस पूरी चली जाती है सर. अगर हमने 1 साल की मेहनत की वो 1 महीने में चली जाएगी सर. अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, फिटनेस तो चली ही जाएगी सर. इसके लिए क्या करते हैं सर, इसके लिए आउटसाइड द स्टेट जाते हैं सर, एकेडमीज में रहते हैं सर. चलिए, बहुत अच्छी बात. अच्छा आमिर साहब, आप हमारे नाजरीन खुसूसन ऐसे दोस्तों तक क्या पैगाम देना चाहते हैं जो स्पेशली एबल्ड है, लेकिन उनके अंदर जोश और जज्बा मौजूद है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं? क्योंकि आप में भी कुछ दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़. बस आप मेहनत करते रहे, अल्लाह पे भरोसा रखे, अपने आप पे भरोसा रखे. जिस ऊपर वाले ने हमको इस दुनिया में लाया, उसने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा सर. नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हिम्मत हारते हैं कभी कभी. हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करो जी. तो आमिर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और ज्यादा कामयाबी दे. तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच, आपने बुलाया यहाँ, आपने मौका दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम हम कदम. उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा. नाजरीन, अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए खुदा हाफिज. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए बिना कैश लेन देन को तरजीह दें. घर वापसी पर अपनी घड़ी, मोबाइल